پی او ہے، اور اسی طرح جو ایک کیس ہے ANF کا اس میں وہ ایبسکانڈر ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے ان 17 کیسز کے علاوہ 9 کیسز ایسے ہیں جو کہ اس کے نیٹ ورک کے کیسز ہیں، اسی کے جو رائڈرز ہیں ان کے کیسز ہیں، لیکن اس وقت کی تفتیش میں پنکی کا نام اس میں نہیں مینشن کیا جا سکا، لیکن وہ ہے اسی نیٹ ورک کی کیسز ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے نالج میں ہیں، لیکن میں صرف بہت ہی مختصر ان کا آپ کو بتاؤں گا کہ 2014 سے یہ اس کا کام ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں جو اس نے کام شروع کیا ہے 2018 سے اس نے یہ کام شروع کیا. آن لائن یہ کام کرتی رہی، اور اس کے بعد یہ جب یہاں پہ وہ ریڈار میں آئی تو پھر وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ اپنا کام کرتی رہی. تفتیش کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ہمیں اس کا فون ملا، فون کا ہم نے فورنسک کرایا، CDD کو ہم نے فیوژن سینٹر میں ہمارے پاس فیسلٹی ہے وہ ہم نے کیا، اور اس میں سے 869 اس کے ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں جو ابھی تک اس کے فورنسک ڈیٹا میں سے ہمیں ملے ہیں. ان میں سے جو ہم لوکیشن لے رہے ہیں کہ جو کہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، 639 کی ہمیں لوکیشن اس کی ریسیو ہو گئی ہے. اب انٹرسٹنگلی اس میں سے صرف 132 جو ہیں وہ کراچی کے ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے اس میں سے 132 کراچی کے ہیں، باقی کراچی کے نہیں ہیں، اور 240 کی لوکیشن ہمیں ابھی اس کی ملنی ہے. اس سے ہمیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا نیٹ ورک ہے یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، اس کے ٹینٹیکلز اور جگہ پہ بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ 200 جو ہمیں ان کے کانٹیکٹس ملے اس میں جو ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں تو تقریباً 300 جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ڈرگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کے اندر پوری طرح انوالو ہیں. اب جو ہم تفتیش کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس میں سیگریگیشن کرنی ہے کہ یہ جو کانٹیکٹس ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں وکٹم کتنے ہیں، ہم وکٹم کس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم وکٹم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو اس نشے کی عادت میں لگا ہے، وہ ایک کیٹیگری ہوگی. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آگے سیل کر رہے ہیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اکیوز ٹریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے. اس کے علاوہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اس کے ہاربرز ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں کسی چاہے پولیس کے ہیں چاہے اور بھی کسی بھی سے ہوں، ہم اس کو ان کے ہاربر میں لیں گے جنہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس کو اتنا زیادہ آپریٹ کرنے کی فیسلٹی دی ہے. ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے. باقی اس کی جو ہمیں ابھی تک اس کا وہ بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں جہاں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ ہوتی تھی، یہ بھی کسی حد تک میڈیا میں آ گیا ہے، لیکن اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے. جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس میں کچھ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کسی اینا نام کی ہے لاہور بیس، تقریباً اس کے اندر سب سے زیادہ ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ میں ان کی ہیں، 90 لاکھ سے یا اس سے زیادہ کی بھی ٹرانزیکشن ہے. تو یہ والی جو ہے اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. ہم ان ساروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کا ساروں کا رول اسرٹن کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہے. یہ ہم دیکھیں صرف 2 دن میں اتنا کام کر پائے ہیں. آگے ہم نے جانا ہے کورٹ میں اسی استدعا کے ساتھ کہ وہ آگے ہمیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج رات کو بھی ہم نے ایک جگہ پہ ریڈ کیا ہے، وہ اس کا پرانا گھر ہے، وہاں سے بھی ہمیں کوکین ملی ہے، اس کا ہم نے الگ سے ایک کیس رجسٹر کر دیا ہے. تو اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن اور انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ جو ہم تفتیش میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے کولیبریشن کیا ہے، مختلف پنجاب پولیس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کے ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں. اسی طرح سے ہم ANF کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیشنل اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانس نیشنل یہ اس سے بھی باہر، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نیٹ ورک میں کچھ فارنرز ہیں افریقن کنٹریز کے، لاہور میں ہیں، 6 7 8 ہیں ہمیں جو اس کی ویزیبلٹی ہے، ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اسی طرح سے 20 تک تو عورتیں ہیں جو کہ اسی نیٹ ورک سے ہیں اور وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں اور وہاں پہ ہے. اور ہمیں یہی جو چیز پتہ چلی ہے کہ جو مین شپمنٹ آتی تھی وہ وہیں سے آتی تھی، وہیں سے یہ وہاں اس کو بنا کے اور مکسنگ کر کے پروڈکٹ بنا کے مختلف طریقوں سے کراچی آ کے رائڈرز
ان کے انیشیلی اس نے یہ کیا کہ اپنے رائڈرز تھے، 9 رائڈرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے 8 رائڈرز ایسے ہیں جو کہ پنجاب بیسڈ ہیں، وہ صرف اس کام کے لیے آتے تھے، کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ایک رائڈر ہے انیشیل اس میں کہ جو یہاں کا تھا. جب ان کے رائڈر پکڑنے شروع ہو گئے تو انہوں نے ماڈس آپرینڈی اپنا چینج کیا، رائڈرز بھیجنے کے بجائے یہاں کے جو لوکل رائڈرز تھے مختلف سروسز کے، ان کے تھرو اس نے وہ کرنا شروع کیا. میں نے جیسے بتایا FIA کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات ہے. وہ NCCI کے ساتھ، سائبر کرائم والوں کے ساتھ ہمارا ہے، کیونکہ اس میں بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اور باقی چیز ہے. FMU کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ تاکہ مزید اکاؤنٹس اس میں آئیں گے اور ایک پوری چین چلے گی. اسی لیے یہ براڈ بیسڈ قسم کی ایک تفتیش ہم نے کی ہے اور یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی. 4 نام ہم نے بھیجے ہیں ECL میں ڈالنے کے لیے. وہ لوگ کہ جو اس پہ انوالو ہیں ہم آگے بھی بڑھائیں گے تاکہ ان کے نام ہم ECL میں ڈالیں اور وہ فرار نہ ہو سکیں. ایک آپ کو ہوگا کہ ایک قتل کا مقدمہ بھی اس میں درج ہوا ہے، اور وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے جس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے پاس سے اس کے کانٹیکٹ ملے. وہ ہم اس کو مرڈر ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم اس تفتیش کے ادارے میں ہم یہ ہوگا کہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جی کئی ڈیتھس ایسی ہوئی ہیں، اگر کہیں اس کا کنیکشن آئے گا اس کے نیٹ ورک کے ساتھ یا ان کے ساتھ، وہ ہماری تفتیش میں ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو ہم وہ کیسز بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرفان صاحب ہیں اس کی وہ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ لیبس بھی ہے اور اس میں کچھ باقی بھی چیز ہے. جس لیول پہ بھی اس کی انوالومنٹ ہوگی ہم اس کو نہیں اسپیئر کریں گے، اور ایویڈنس بیسڈ حقائق کی بنیاد پہ ہم ان کو جہاں ڈپارٹمنٹل الیکشن بننا ہوگا وہاں ہم ڈپارٹمنٹل الیکشن لیں گے، اور جہاں اگر کرمنل سچویشن ہوگی وہاں ہم کرمنل اس کے اندر پروسیڈنگ کریں گے. اور ایک بات میرا خیال ہے کہ ان ڈیٹیلز کے علاوہ یہ چونکہ آن گوئنگ چیزیں ہیں، جیسے کوشچن آنسر میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیں اس کی ایک بات میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کی کورٹ میں اپیئرنس ہوتی ہے اس وقت بہت ویڈیو آئی. میں سمجھتا ہوں کہ ARY نے اور ہمارے دوست نذیر شاہ نے کافی، میں اس کو پازیٹیولی سے لوں گا کہ میٹر دیکھیں ہائی لائٹ ہوا. اگر یہ وہ کامیاب ہو جاتے تو ہم سب کی دیکھیں یہ ایک طرح سے ناکامی تھی، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور لیکن اس میں اس کے بعد جو ہوا نا اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک وہ پھر ایک جیسے سوشل میڈیا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک جس کو کہیں نا اسٹارم ان دا ٹی کپ ہوا، طوفان بدتمیزی بھی ایک حد سے ہوا، اور اس کے اندر مختلف چیزیں شروع ہوئیں اور لگ ایسے رہا تھا کہ ایک ولن کو ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ ایک مجرم ہے. وہ ایسے پروجیکٹ ہو رہی تھی کہ جیسے یہ کو ہیرو ہے. بہت ساری غیر مصدقہ معلومات، ہاف کوکڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی، اس کو چلایا جا رہا تھا، اور یہ چیزیں اور الزام آئے. پولیس ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کریکٹرائزیشن ہوئی، کرٹیسزم بھی ہوا جو کہ ٹھیک تھا. کہیں جگہوں پہ کریکٹرائزیشن ہوئی جس کو میں کہوں گا کہ مناسب نہیں ہے. گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں کی گئیں جو بالکل بیس لیس تھیں. ان کو بھی میرا نہیں خیال ہے کہ اس بغیر کسی اس کے وہاں پہ کوئی بات ایسی کی جائے. جو سب سے زیادہ سیریس وائلیشن میں اپنی نظر میں جو سمجھتا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں سے ریکوری ہوئی ہے اس کی ویڈیو چلائی گئی ریکوری کی. وہ اگر ہماری طرف سے لیک ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پارٹ پہ اٹس اے کرمنل تھنگ کہ جی ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی چیز شیئر کر رہا ہے. آپ کے پارٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بریکنگ کی ریکوائرمنٹ ہے باقی، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ دیکھیں یہ کیس جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں آگے بھی جا رہے ہیں. تھوڑی سی ہمیں ذمہ داری کا وہ کرنا پڑے گا کہ یار یہ کیس خراب نہ ہو. اور یہ دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں کئی ایسے اپنے جرنلسٹ بھائیوں کو جانتا ہوں رابطے میں، اس کیس میں بھی ان کے پاس معلومات تھی، بہت ساری معلومات انہوں نے نہیں شیئر کی کیونکہ اور سینسٹیوٹی کی وجہ سے نہیں شیئر کی کہ تفتیش متاثر ہوگی. کچھ بھائیوں نے نہیں خیال کیا اور وہ ان کے لیے ان کی اپنی ریزنز ہوں گی، پروفیشنل ریزن ہوں گی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس میں ہمیں اس ساری چیزوں کو باہر رکھنا پڑے گا
یہ ایک سوشل ایشو ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے دیکھیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ہماری بچیاں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں, ہماری پوری کی پوری نسل اس کے ساتھ افیکٹ ہو رہی ہے. یہ چیز کل میرے اور آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے, اللہ معاف کرے. تو ہمیں اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لینا چاہیے, اور میں یہ یقین کروں گا کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ ہماری بالکل آپ کریں, کرٹیسزم ضرور کریں, کیونکہ اس سے ہمارے کام میں بہتری آتی ہے. ہم اپنی سیلف کریکشن کرتے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو, ہمارا احتساب کا ایک عمل ہے. لیکن اس میں تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ تفتیش افیکٹ ہو رہی ہے اس کو ہمیں اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ کافی پکڑی نہیں گئی, پہلے کر رہی تھی. تو دیکھیں یہ تو کریڈٹ ہے نا سندھ پولیس کا. دیکھیں یہ اتنے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اتنا سوفسٹیکیٹڈ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے. یہ ایک عام قسم کی ڈرگ کی وہ نہیں ہے, اس میں بڑی سوفسٹیکیشن انوالو ہے. وہ ویسے تو ہے کہ خود لے کے جا رہا ہے کہیں دے رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, اس میں پیسے کوئی فزیکلی نہیں لے رہا, تھرڈ پارٹی کے تھرو. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ہے. اسی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ بھی ریڈار پہ نہیں آئی ہے اتنے عرصے سے. لاہور جیسے بڑے شہر میں جہاں کہ اچھی افیکٹو لا انفورسمنٹ ہے, وہاں اے این ایف کی ہے, پورے ملک میں ان کا نیٹ ورک ہے. اس کے بھی دیکھیں ایک کیس میں ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کوئی ہمارے لیے بھی, ہم نے تو پھر بھی دیکھیں اتنے سارے کیسز ہیں, اس میں چالان بھی ہوا, اور اچھا ہونا چاہیے تھا. اس میں اس کی دیکھیں ایکویٹل بھی ہوا, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا بہتر کیس اس میں ایکویٹل کیا ہوتا ہے. تو یہ سارا پرابلم ہے. تو ان کرٹیسزم اپنی جگہ پہ, لیکن یہی پولیس والے ہیں دیکھیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس میں بڑے انسنگ ہیرو ہیں. بڑی محنت اس کے اوپر کی گئی ہے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی لاہور سے اس کو پکڑا ہے, تو دیکھیں ایسی بات نہیں, اس کو یہاں سے پکڑا ہے. انٹیلیجنس کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بڑی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں کو لایا جاتا ہے, لوگوں کو لیورنگ کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کو وہاں سے. تو یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بڑی محنت ہے, پولیس کی بڑی محنت ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی بڑی محنت ہے, اور آگے بھی ابھی بھی کام چل رہا ہے. ہمارے اوپر بھی دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بالکل بغیر کسی چیک کے کام کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. سب ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں, سارے انٹیلیجنس, کیونکہ سب اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور سب ہماری اس کے اندر ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی پولیس کے اوپر میں اس لیے کہوں گا کہ یار دیکھیں کرٹیسزم ہے, لیکن یہی لوگ ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں نا. اس کراچی سندھ پولیس کے دیکھیں 2600 شہداء ہیں, یہاں پہ کام کرتے ہوئے, آپ کی خدمت کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے. 1000 صرف کراچی پولیس کے ہیں. تو ان کی میں یہ سمجھوں گا کہ اچھا جہاں کام ہو ضرور ان کو انکریج کریں, تاکہ آگے بھی ہم آپ کی مدد کر سکیں. اور ہم آپ کو دیکھیں یہ ٹیم بنی ہے, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, ہم بالکل ہمت سے اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ بہت زیادہ صرف ایک کیس ہی نہیں ہے, اس اے ٹیسٹ کیس, اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ہم کریں گے. مجرموں کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, جو لوگ انوالو ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور دیکھیں اس نے پنکی نیوز چیلنج کیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائس نوٹ بھی ہیں, لیکن اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں وہ کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پتا. ہمارے ان لوگوں نے, ان ہیروز نے, جو کہ جونیئر آفیسر ہوں گے, لیکن انہوں نے دیکھیں محنت سے جا کے اس کو اتنے خطرات کے باوجود بھی اس کیس کے اوپر اپنا کام کیا. اور وہ جو برانڈ نیم ہے, وہ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا, اسی کے اوپر اس کے شواہد آ رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, اور دعا کریں کہ ہم اس میں اچھے طریقے سے آگے چل سکیں. جی پلیز یار بس پانی دے دیں. شروع کریں گے. میری آپ کو ریکویسٹ ہے کہ 1 by 1 کریں گے. یہاں سے پہلے کیونکہ ابھی بھائی نے کر لیا تھا, میں نے ان سے مائک چھین لیا. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, 1 by 1 کریں. السلام علیکم. اچھا, یقینی طور پر سندھ پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ اس کامیابی نے سی سی ڈی کا پنجاب کا وہ دعویٰ غلط ثابت کر دکھایا, جس کا کہنا تھا کہ یہاں منشیات استعمال کرنے والا مل سکتا ہے لیکن فروغ کرنے والا نہیں, جبکہ کئی سالوں تک وہاں اتنی بڑی لیبارٹری بنی ہوئی اور وہاں سے پورے پاکستان میں ترسیل ہوتی تھی. تو یہ بہرحال کامیابی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کچھ نام ایسا ہے, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو 4 آپ نے کہا نام بی سی ایل میں ڈالے جا رہے ہیں, تو کیا اس کے اندر کسی پارلیمنٹیرین اور اس کی اہلیہ کا نام بھی ہے, یا کوئی جو کچھ نام ہے اس کے اندر ان کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ نہیں جی, ایسے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے حوالے سے ان میں انوالو ہیں. ابھی دیکھیں جو اس کے کانٹیکٹس ہیں یہ بہت ارلی سٹیج ہے, کچھ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے, لیکن ہم ان کی صرف یہ کہہ دینا کسی کا نام, مثال کے طور پر اس کی انٹیروگیشن میں کسی کا نام آ گیا,
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اکیوز ہو گیا. دیکھیں ہمیں ویریفائی کرنے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو نام دے رہی ہے کچھ کے چھپا رہی ہے, کچھ کو جان بوجھ کے نام دے رہی ہے, تو یہ ہاف کوکڈ, میں یہ کہوں گا کہ ہاف کوکڈ انفارمیشن ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جو بھی اس میں انوالو لوگ ہوں گے وہ ضرور ان کو ہم ایکسپوز کریں گے, لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایکسپوز کریں گے. جیسے میں نے پہلے اپنا اصول ہم نے بتایا, جو ہم نے ٹیم نے, ہمیں آئی صاحب کی ڈائریکشن ہے, ہمیں گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے, گورنمنٹ ہمیں پوری طرح سے اس پوری ڈرائیو میں ہمیں کر رہی ہے, اور اس کیس کے حوالے سے بھی ہم ہدایات لے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو وکٹم ہے وہ وکٹم ہے, جو اس میں وہ ہے وہ کر رہا ہے, ہم کسی کی کردار کشی دیکھیں نہیں کرنا چاہیں گے, ہم ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ہم اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے. دس از اے ویری سیریس تھنگ اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. بتائیے گا کہ عام طور پر کسی بھی کلوز کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے تو انویسٹیگیشن پولیس جو ہے اس کو کورٹ میں پروسیڈ کرتی ہے. اس کیس میں ایسا ہوا کہ ایس ایچ او خود آپریشن سے جا کر کے کورٹ میں پروٹوکول فراہم کرتے ہیں, جس پر آپ لوگ کی طرف سے ایکشن لیا گیا. 3 جونیئر افسران جو ہیں وہ معطل کیے گئے. ان میں کوئی سینئر افسران کے بارے میں نام بار بار سامنے آتا ہے کہ کسی سینئر افسران بالا کے حکم پر ایسا کیا. کیا ابھی تک وہ افسران بالا کے نام جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, اور جو سینئر افسران جو کہہ سکتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کب دیکھنے میں؟ جیسے میں نے بتایا کہ جی عرفان بلوچ صاحب ہیں, وہ اس کو ہم نے ان کو ہیڈ بنایا ہے, تو وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہے, لیکن ابتدائی بات ہوگی. میں آپ کو تب بات کروں گا کہ جب میں اس انکوائری میں بھی انفلوئنس نہیں ہونا چاہوں گا, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہے. اور جو کوئی بھی ہوگا, دیکھیں چاہے سینئر ہے چاہے جونیئر ہے, کوئی اسپیئر نہیں ہوگا جی. لیکن ہم دیکھیں بالکل ایویڈنس بیس بات کریں گے, اور ہر کسی کو فیئر موقع ملنا چاہیے, صرف الزام کی بنیاد پہ نہیں, پورے اس کی بنیاد پہ. اور دوسری بات ایک اور ہے, دیکھیں پولیس کا کام ایسا ہے کہ ہمارے جونیئر بالکل جو گراؤنڈ لیول پہ جب اچھا کام کرتے ہیں اس کا ہم کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں, دیکھیں سب لے رہے ہوتے ہیں. جب وہ برا کام کرتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہمیں ہوتی ہے, لیکن پروفیشنلی اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو یہ کام ایسا ہے کہ اگر وہاں کسی نے نیچے بھی غلطی کی تو اس حوالے سے, لیکن جو ذمہ داری ہے وہ اس حساب سے اس کا تعین ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو کیا یہ اس روز امپورٹنٹ نہیں تھا جب اسے نشان طریقے سے کورٹ میں پیش کیا گیا, اس ٹائم اس کی امپورٹنس نہیں پتہ تھی؟ پھر دوسری چیز اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک گھر کی ویڈیو دکھائی گئی اور پولیس نے بڑی امپورٹنس کے ساتھ وہاں سے اس کو ریکور کیا, وہ ویڈیوز خود منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جس طریقے سے پنکی کا وہاں انداز تھا, ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسے یہاں سے گرفتار ہی نہیں کیا گیا, ایون اسے کراچی سے ہی نہیں گرفتار کیا گیا اور کہیں اور سے گرفتار کیا گیا, اس کے بعد یہاں پیش کیا گیا. اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے. میں بالکل نگیٹ کرتا ہوں جی آپ کی بات کو, وہیں سے گرفتار ہوئی ہے, اور اس کا جو ویڈیو والی بات ہے نا جی, دیکھیں اس لاء کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی ویڈیوگرافی ہونی ہے. اب دیکھیں ویڈیوگرافی آپ وہ صرف اس حد تک ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی لائیو کوریج ہو رہی ہے, وہ اس حد تک ہے کہ جی یہ جگہ ہے اور یہاں سے یہ آدمی پکڑا گیا ہے اور یہ اس کی چیز ہے جس کی کہ اپنا ریکوری ہوئی ہے. وہ ریکوری 2 دفعہ بھی تو اس کا سیکنڈ شاٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ تو جب وہ کیا جاتا ہے تو یہ اٹس ناٹ اے لائیو کوریج. اس لاء کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جی کوئی لائیو کوریج ہونی ہے, اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جی یہ جگہ ہے اور یہاں سے ہوئی ہے. تو ہم اس کو آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کی بنیاد پہ ہم کیس کو آگے لے کے جائیں گے. اور دوسری آپ نے یہ بات کی کہ امپورٹنس بالکل اس وقت بھی تھی, بالکل تھی, اور جس نے اس امپورٹنس کو نہیں سمجھا اس کو ہم سزا دلائیں گے, اور جنہوں نے اس امپورٹنس کو اور امپورٹنٹ بنایا ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو امپورٹنٹ بنایا اور یہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی. میں یہ دونوں چیزیں کہنا چاہوں گا. سر اپنے بغدادی تھانے کے اس مقدمے میں بھی کچھ ختم تھا, وہ بھی میں ہوگا. تو ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہم پر متعدد مقدمات میں اس کو نامزد کرتے ہیں اور پھر عدالتوں میں وہ ثابت نہیں کر پاتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے مقدمات میں جس میں مقتول بھی نامعلوم ہے, اس کی شناخت بھی نہیں ہو سکتی ہے, نامزد کریں اور پھر عدالتوں میں وہ ثابت نہ ہو سکتے اور ملزمہ کو اس کا جو ہے وہ یقینی طور پر فائدہ ہی ہوتا ہے, ملزمہ اس کا فائدہ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ آپ وکٹم سے بھی رابطہ کریں جو ان کے جو متاثرہ لوگ فیملیز ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. تو اس میں جو سیاسی شخصیات یا بیوروکریٹ حضرات اور
बिजनेस मैन कम्युनिटी के बच्चों का जिक्र आ रहा है, क्या उन फैमिलियों से भी रब्ता हुआ है? देखिए, पहली बात आपने कहा कि मुकदमे में सिकम है, वो किसने कहा है जी? देखिए, अभी तो FIR रजिस्टर हुई है ना, और कौन उसका जज है जी? उसका जज वो अदालत है जहाँ पे हम चालान जमा कराएंगे और जहाँ अपना एविडेंस देंगे। FIR तो देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ना, उसके अंदर सिकम तो कौन निकाल सकता है जब तक आप उसको इस तफ्तीश और उस लिंकेज के साथ नहीं साबित करते हैं। तो सिकम देखें, किसी भी चीज़ के अंदर सिकम देखने का इख्तियार जो है ना उस कॉम्पिटेंट अदालत को है, क्योंकि ये देखें इनिशियल चीज़ है ना, आगे हम कैसे बनाते हैं केस को, एविडेंस क्या रखते हैं, तब होगा। इनिशियली ये कह देना कि सिकम में, तो मैं समझूंगा कि ये थोड़ा प्री मेच्योर होगा। इसमें हमें देखना चाहिए, वेट करना चाहिए कि हम तफ्तीश कैसे कर रहे हैं और आगे कोर्ट में हम कैसे, हमारी पूरी कोशिश होगी। देखें, ये डिफ़िकल्ट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हम अपने तय पूरी कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर गलती ना हो। और जैसे मैंने कहा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, दूसरी बात आपने कहा कि उनसे रब्ता, तो देखें ये जब सारे नाम खुलेंगे तो हमने एक ब्रॉड प्रिंसिपल आपको बता दिया है, हम किसी की विच हंटिंग नहीं करना चाहेंगे। ये कमेटी बैठी हुई है और इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमने आगे कैसे चलना है। जिस किसी का भी नाम है वो हमारा वही प्रिंसिपल होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो फलां है ढमकाना है, कि जी अगर कोई विक्टिम है तो हम उसको हम कहेंगे उसको कोई रिहैब में डालना चाहिए, उसका कोई इलाज कराना चाहिए। लेकिन जो कोई आगे इसको प्रमोट कर रहा है, आगे बेच रहा है या इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, वो हमारा मुजरिम है जी, हम उसको वैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा जनाब, आपने कहा कि जिस तरह की रुपेश शाह ने कहा कि सुकम था और आपने कहा कि सुकम नहीं, तो माजी में अगर गिरफ्तार हुई और FIR हुई तो उसको अभी तक कैप्टन किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया गया? क्योंकि सुकम था तो अभी तक वो उसकी वो बची रही। सेकंड ये है कि इतना हाई प्रोफाइल केस, और आपने कहा कि फॉरनर का भी उनसे कनेक्शन है, तो जब इस तरह के कार्टेल होते हैं तो आप समझते हैं कि इस तरह के लोगों को पकड़ने के बाद, गिरफ्तारी के बाद उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है ताकि सबूत मिटाया जाए, तो उसके बावजूद उसको इतना खुलेआम उसको इस तरह से लेके जाना, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकती है? देखिए, वो चूँकि हमारी कस्टडी में है तो हम वो कानून के मुताबिक हम उसको आगे हम ट्रीट करेंगे। बाकी देखें, ये केस इम्पॉर्टेंट है और उसी तरीके से हम इसको आगे जाएंगे और बिल्कुल हम फेयरनेस के साथ इसके ऊपर आगे जाना चाह रहे हैं और कोई भी हम ये नहीं चाह रहे कि कोई इल्लीगल हो, सारे कानून के तकाज़ों को पूरा करें। अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये दूसरे केसेस में, देखिए केसेस सिर्फ पुलिस नहीं है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये अदालतें हैं, आगे जाके प्रोसिक्यूशन हो रही होती है, तो सिर्फ पुलिस के ऊपर उसका डाल देना मैं समझता हूँ कि इंसाफ नहीं होगा इसमें। बाकी भी, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने देखा कि उसकी जो नारकोटिक्स रखी जाती थी, अब देखें इतना ज़्यादा हमारे वकला इतना मुअज़्ज़ज़ पेशा है और उसमें इतना वो उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ वकला हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, उनके चैम्बर्स में वो रखा जाता है। तो देखिए, इस तरह की जो ऑर्गेनाइज क्राइम में प्रोटेक्शन मुख्तलिफ़ जगहों से आ रही होती है और इनको ऑर्गेनाइज क्राइम कहा इसलिए जाता है कि इसमें ये वाले सारे एलिमेंट हैं, तो वो उनके अच्छे वकील होते हैं और बड़े बड़े वकील वो कर रहे होते हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन से भी बड़े वकील कर रहे। ये चैलेंजेस आगे भी हमें आएंगे, इन केसेस में भी वो आएंगे। जो आदमी इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है तो वो इस चीज़ के ऊपर भी पैसे खर्च करेगा। अच्छा सर, ये सवाल ये था कि अभी जो SSP सिटी है वो SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ से है, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो साउथ में रजिस्टर्ड किए गए, परीक्षा थाने में भी गिरफ्तार होकर ये जेल जा चुकी है, तो उस केस को आगे फॉलो क्यों नहीं किया गया? तो आप नहीं समझते जो अभी मौजूदा SSP है उनकी कोताही है इस केस को फॉलो ना करना? और अभी भी गार्डन पुलिस की तो कोई इसमें वफाकी साझेदारी की निशानदेही के ऊपर ये काम किया। अगर SSP सिटी इस केस को उस टाइम पे भी फॉलो कर ले तो आज ये क्रेडिट जो है पुलिस को जाता जी। मैं कहूँगा जी, फिर भी इंशाल्लाह में क्रेडिट है जी, हमने ये काम किया है और हम अपने लोगों को भी क्रेडिट देते हैं और जो हमारी पार्टनर हमारे जिनके साथ हमने जॉइंट ऑपरेशन किया है उनका भी हमारा जॉइंट क्रेडिट है जी। और बिल्कुल पूरी तरह से मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि हमारा ये एक जॉइंट एफर्ट थी। जहाँ तक SSP सिटी की आपने बात की, वो जो चूँकि इरफान साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इस किरदार का इसका तयन करेंगे। केसेस का ताल्लुक है तो देखें, हमारा कन्विक्शन रेट और ओवरऑल केसेस का इसी तरह का कोई है, लेकिन हम ज़रूर देखेंगे अगर किसी का इस तरह का कोई रोल आता है तो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे और वो करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपने FIA से भी रब्ता कर लिया है,
तो मनी लॉन्ड्रिंग के क्या इसका शवाहिद है कि किस मुल्क में बैरून मुल्क में कहाँ पर इसने रकम भेजी कौन लोग शामिल है और दूसरे सीटीडी को आपने शामिल किया है तो सीटीडी का क्या किरदार होगा क्या किस लेवल पे सीटीडी सीडीडी का देखें जो फाइनेंशियल क्राइम है टीएफ का इनके पास एक सेक्शन है जो कि फाइनेंशियल क्राइम को देखता है जितने भी बैंक्स हैं बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए हमारा इंटरफेस जो है वो सीडीडी है तो सीडीडी के पास एक्सपर्टीज़ भी है हमारे पास लोग हैं जो कि ये काम उसके अलावा सीडीडी का जी हमारा फ्यूजन सेंटर है हमारी टेक्निकल जो कैपेबिलिटी है वो सीडीडी में है तो इसमें इस हवाले से सीडीडी का इसमें रोल आ जाता है इसीलिए हमने सीडीडी को किया है क्राइम ब्रांच है ये चूँकि इंटरनेशनल इसमें चीज़ें आ गई हैं और उसके अंदर उनका रोल होगा तो स्पेशल ब्रांच है इनका अपना एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क है तो ये इसलिए हमने इसको ये रखा है और हर जो भी हमने रखे हुए हैं उसके अलावा भी देखें हम कोऑप्ट कर सकते हैं आगे जैसे हम बढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको अपने साथ मिलाएंगे और इस तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग में जी बिल्कुल ऐसे ही है मनी लॉन्ड्रिंग में ये है कि जी ये चूँकि इनिशियल चीज़ है ना जी अभी तो अकाउंट्स मिले हैं